حیران ہوں کوئی اپنی 22 برس کی مسلسل محنت ایسے بھی ایک دن میں برباد کرتا ہے جیسے حکمرانوں نے کی ہے۔ اس ملک پر بہت عذاب اترے اور گزر گئے۔ ہر دفعہ سب نے یہی سمجھا نیا حکمران کچھ نیا کرے گا اور ان کی زندگی بدل جائے گی۔ ہر دفعہ عوام ہی غلط ثابت ہوئے۔ پھر کوئی نیا بندہ اٹھا اور اس نے اپنی نوٹنکی شروع کر دی اور عوام پیچھے لگ گئے۔ اس نے سب کو چونا لگایا تو عوام کسی اور کے پیچھے لگ گئے کہ اب ہمیں تم چونا لگاؤ اور ذرا رنگ چوکھا ہو، جلدی نہ اتر جائے۔ کراچی سے قرۃ العین مرزا نے خان صاحب کی ایک پرانی ویڈیو بھیجی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب آرڈیننس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں بلکہ وزیر اعظم کو تبدیل کریں۔ فرماتے ہیں اگر وہ وزیر اعظم بن گئے تو وہ نیب کو مزید خود مختار بنائیں گے اور کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ خان صاحب کا یہ اس وقت کا بیان ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے۔ آج وہی وزیر اعظم بن کر وہ ہاتھ دکھا چکے ہیں جو یوسف رضا گیلانی، زرداری، راجہ پرویز اشرف، نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی تک کرنے کی جرت نہ کر سکے تھے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں نیب کے پر کاٹنے کی کوشش کی تھی لیکن نواز لیگ نے شور مچا دیا تھا۔ خود عمران خان احتجاج کرنے میں پیش تھے اور تو اور 18ویں ترمیم کے وقت 100 سے زائد آئین اور قانون کی شکوں کو بدلا گیا لیکن نیب کو نہ چھیڑا گیا کہ اس پر شدید عوامی اور میڈیا کا رد عمل آئے گا۔ نواز شریف دور میں بھی کوشش کی گئی جب نیب نے ان کی حکومت کے اہم لوگوں اور بابوس پر ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ اس وقت بھی نیب چیئرمین کو دھمکیاں دی گئی لیکن قانون پھر بھی نہ بدل سکے۔ اب جو نیب آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اسے پڑھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلے ایک کہانی ڈالی گئی کہ دراصل نیب قانون میں کچھ تبدیلی کرنی ہے کہ خان صاحب نئے چیئرمین نیب پر شہباز شریف سے بات چیت کرنا اپنے رتبے کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ جو بندہ خود نیب کو کرپشن اور سکینڈلز میں مطلوب ہے وہ اس سے چیئرمین نیب لگانے کا مشورہ کرے، لہٰذا تبدیلی صرف چیئرمین نیب کی حد تک ہوگی۔ چلے مان لیا کہ آپ موجودہ چیئرمین کو مزید 4 سال دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بڑے کام کا بندہ نکلا ہے۔ مجال ہے کہ انہوں نے خان حکومت کے 8-10 سکینڈلز پر کسی ایک وزیر، مشیر یا ڈونر پر ہاتھ ڈالا ہو۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ دراصل چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع ایک جھانسا تھا، اصل کھیل تو کچھ اور کھیلا گیا ہے۔ نیب کے نئے آرڈیننس کے تحت جو کابینہ کی منظوری کے بعد صدر عارف الوی نے جاری کیا، نیب آئندہ خان صاحب کی کابینہ میں کیے گئے تمام فیصلوں پر کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا۔ کابینہ کی اہم ذیلی کمیٹیوں جن میں اکنامک کوارڈینیشن سے لے کر نجکاری کمیٹی، ایکنیک، NEC اور دیگر اہم فیصلوں کو نہیں چھیڑ سکے گا جن میں اربوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور دوستوں کو فائدے پہنچائے جاتے ہیں۔ یہی رعایت پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سمیت باقی تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بھی میسر ہوگی۔ وہ جو چاہیں فیصلے کریں، ان سے نیب نہیں پوچھ سکے گا۔ یوں عثمان بزدار جو 4 ارب کے شوگر سکینڈل میں نیب کے ریڈار پر تھے، ان کو ریلیف دیا گیا ہے۔ عمران خان خود اہم ایشوز پر کچھ ایسے فیصلے کر چکے ہیں جو ان کے جانے کے بعد ان کے گلے پڑ سکتے تھے، ان کا راستہ روک دیا گیا ہے۔ پہلے کابینہ میں باقاعدہ وزیر کا نام منٹس میں لکھا جاتا تھا کہ کس نے کس ایشو پر کیا کہا۔ کچھ وزیروں اور کابینہ سیکریٹریٹ نے مشورہ دیا کہ اس طرح تو ہم پھنس سکتے ہیں، لہٰذا طے ہوا کہ کسی وزیر کا نام نہیں لکھا جائے گا تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ اس نے کیا کہا اور کیوں کہا۔ منٹس ریکارڈ کا نیا طریقہ کابینہ کو ڈھونڈ کر دیا ہے کہ منٹس میں کسی کا نام نہیں ہوتا، بس اتنا لکھا ہوتا ہے کہ ایک وزیر نے فلاں بات کی۔ دنیا بھر میں منٹس ریکارڈ ہوتے ہیں تو باقاعدہ ریکارڈ پر لایا جاتا ہے کہ کس نے کیا بات اور کیوں کی، تاکہ کل کو اس کی گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو پتہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم سمیت ان کے 60 وزیروں، پھر ان کے 4 وزرائے اعلیٰ اور ان کی صوبائی کابینہ اور پھر ان کی کمیٹیوں کے سربراہوں نے اربوں روپے کے پروجیکٹس کے فیصلے کرنے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ کمیشن ریٹ 30% تک پہنچ چکا ہے، تو جہاں نیب کا کچھ ڈر خوف نہیں ہوگا تو وہاں کیا کیا دھمالے ڈلیں گی۔ ابھی دیکھ لیں، کابینہ کے پچھلے اجلاس میں ایک وزیر نے انکشاف کیا کہ چینی کا ٹینڈر تاخیر سے کھولنے اور وقت پر چینی نہ منگوانے سے قوم کو اربوں روپے کی چینی مہنگی خریدنا پڑ گئی ہے۔ وزیر کا کابینہ میں کہنا تھا کہ ان وزیروں اور افسران کے خلاف انکوائری کر کے ذمہ داری فکس کی جائے جن کی نالائکی کی وجہ سے پاکستان نے عالمی مارکیٹ سے مہنگی چینی خریدی ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کابینہ اجلاس میں اعتراف کیا کہ چینی منگوانے کے ایشو پر اربوں روپوں کا نقصان ہوا ہے۔ اب بتائیں، نیب کے نئے آرڈیننس کے تحت وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیروں یا افسران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی جو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے غلط فیصلوں سے چینی منگوانے پر پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح لاہور کے انٹرنیشنل سروسز ہوٹل کو فروخت کرنے کا اسکینڈل کابینہ کے سامنے لایا گیا جو سینیٹر شمیم آفریدی نے پکڑا تھا۔ پتہ چلا نجکاری کمیشن اور ایوییشن کی وزارت دونوں مل کر سب کو باؤ بنا رہے تھے۔ ہوٹل کو اونے پونے بیچا جا رہا تھا، جو قیمت 15 برس پہلے مل رہی تھی اس سے بھی کم قیمت پر بیچنے کا فیصلہ تک ہو گیا تھا۔ وزیروں نے شور مچایا کہ نجکاری کمیشن اور ایوییشن والے اس فراڈ میں برابر کے شریک تھے، لیکن اس نئے آرڈیننس کے تحت کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ویسے خان صاحب بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اس ملک کی آخری امید ہیں، اور اب اس آخری امید کا جو بھیانک انجام ہوا ہے اس پر سب افسردہ ہیں۔ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کی مثالیں دیتے تھے، اب خود اپنے فیصلوں پر جواب دہ نہیں ہونا چاہتے۔ ویسے کوئی تھوڑا سا باضمیر ہوتا تو وہ نیب آرڈیننس میں کرپشن لیگل کرنے کے فیصلے کے خلاف ڈٹ کر سٹینڈ لیتا، نہ صرف مدت ملازمت میں توسیع سے انکار کرتا بلکہ میعاد ختم ہونے سے 2 دن پہلے ہی صحیح احتجاجاً استعفیٰ دے دیتا۔ کوئی ایک بھی FBI کے سربراہ جیمز کومی جیسا نہیں
جو صدر کا نہیں بلکہ ملک کا وفادار نکلتا، جس نے صدر ٹرمپ کو کہا تھا کہ وہ ان سے ذاتی وفاداری نہیں بلکہ ایمانداری کی توقع رکھے۔ نوکری کے بھی 6 سال رہتے تھے لیکن جیمز برطرف ہو کر گھر چلا گیا۔ ہمارے یہاں ایک بھی جیمز کومی جیسا نہیں۔